الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3582۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں، اصاب علی المدینہ قاتل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں قحط پڑ گیا۔ قحط کا مطلب ہوتا ہے کہ آسمان سے بارش کا نزول ہونا بند ہو جائے، تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ زمین سے انسانوں کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کا تقریباً ساروں کا تعلق زمین سے ہے، اور زمین کا تعلق پانی سے ہے، اور پانی زمین کو ملتی ہے اسی وقت جب آسمان سے بارش ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی آپ کی موجودگی میں مدینہ میں قحط پڑ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی مدینہ میں موجود ہے، پھر بھی قحط سالی پڑ گیا۔ ہم لوگ دو وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اتنے دیندار ہو گئے، وہ ہم پر تو کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی، کیونکہ دنیا ایسے ہی ہے۔ یہاں آپ چاہیں کہ ہمیشہ اور ہر ٹائم ہر وقت ٹینشن فری رہیں، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو یہ آپ بھول جائیں۔ دنیا دارالعمل ہے، دنیا دارالامتحان ہے، اور بسا اوقات مکافات عمل بھی ہوتا ہے کہ آدمی اگر بدمعاشیاں کرتا ہے تو بسا اوقات اللہ ان کی اس بدمعاشی کے سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، اور اس کی شکل الگ الگ ہو سکتی ہے۔ اور بسا اوقات اللہ کیا کرتا ہے، اپنے ایمان والے بندوں کو آزماتا ہے، اور جو ایمان والے ہوتے وہ تو ڈٹے رہتے ہیں، اور دنیا والوں کو دکھانا چاہتا کہ دیکھو ہمارے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں یہ سب چلتا رہتا ہے۔ تو آپ کے زمانے میں قحط سالی پھیل گئی۔ کہہ رہے بینہ ہوا یخطب یوم جمعۃ اذ قام رجل فقال، چنانچہ جمعہ کا دن تھا، آپ خطبہ دے رہے تھے، اسی درمیان ایک آدمی یعنی صحابی کھڑے ہوئے، فقال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہلکت القرى وہلکت الشاة، گھوڑے ہلاک ہو گئے اور بکریاں بھی ہلاک ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جب بارش نہیں ہوتی ہے تو زمین سے کھانے پینے والی چیزیں اگتی نہیں ہیں۔ تو سب سے اب انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ بھائی وہ اپنی جان بچائے گا کہ جانوروں کی جان بچائے گا، وہ پھر کس میں لگے گا؟ اپنی جان بچانے کی فکر میں لگے گا۔ تو پہلے فرصت میں جانوروں کی قربانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا حالات ایسے ہو گئے اللہ کے رسول کہ گھوڑے وغیرہ سب ہلاک ہو رہے ہیں، بکریاں بھی ہلاک ہو رہی ہیں، کیا کریں؟ فَدَعُوا اللَّهَ يَسْقِينَا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم پر بارش برسائے۔ دیکھیے وہ بھی سمجھتے تھے کہ بارش کا اختیار کس میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور نبی کیا کریں گے؟ دعا کر سکتے ہیں، نبی کے اختیار میں بھی نہیں کہ وہ بارش برسائیں۔ آپ دیکھیں نا، جیسے آج کے اس دور میں بہت سارے ڈرامے باز، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، اور پتہ نہیں کیا کر سکتا، اور ان کی حرکتیں دیکھیں، ڈرامے بازیاں دیکھیں۔ یہاں نبی کا معاملہ ہے کہ ان سے صحابی کرے آپ اللہ سے دعا کریے، نہیں کرے آپ بارش برساؤ، کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ بارش نہیں برسا سکتے، آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول آپ دعا کریں۔ آپ نے اسی ٹائم فمد یدی ودعا، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور اللہ سے دعا شروع کر دی۔ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ بھائی دعا ہی کریں گے، اور تو ہمارا کوئی چارہ ہے نہیں، تو آپ نے دعا کی۔ قال انس بیان کرتے ہیں حدیث کے راوی، وَإِنَّ السَّمَاءَ كَمِثَلِ الزُّجَاجَةِ، کہ جب آپ نے دعا شروع کی ہے اس سے پہلے یا اس وقت آسمان بالکل شیشے کی طرح صاف تھا، جیسے شیشہ صاف ہوتا نا، بالکل اس میں چہرہ نظر آتا۔ کہہ رہے جب آپ دعا شروع کیے تو بالکل آسمان ایسے صاف شفاف تھا، کہیں کوئی بادل اودل نہیں تھا۔ فَاجَتِ رِيحٌ أَنشَأَتْ سَحَابًا ثُمَّ اسْتَمَعَ، جب آپ نے دعا شروع کی تو ہوا چلنے لگی، بارش کا تعلق ہواؤں سے بھی ہے، ہوا چلنے لگی، اور ان ہواؤں نے بادلوں کو اٹھایا، پھر ان کو اکٹھا کیا، یعنی اس طرح ماحول بنے۔
ثم ارسلت السماء عزالیہا، پھر آسمان نے تو بارش کے لیے اپنے دہانے کھول دی، یعنی پھر بارش تو ایسی شروع ہو گئی کہ اللہ کی پناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور بارش شروع ہو گئی ہے، یعنی یہ عجوبہ کہ ادھر دعا اور ادھر بارش، تو یہ معجزہ سے کم توڑو، یہ معجزہ ہی ہے۔ کہہ رہے پھر کیا ہوا، فَخَرَجْنَا نَقُودُ الْمَاءَ حَتَّىٰ أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا، کہہ رہے ہم بارش میں نکلے یہاں تک کہ گھر پہنچتے پہنچتے ہم خود ڈوب رہے تھے، یعنی اتنی بارش ہوئی کہ شہر پورا پانی سے لبالب ہو گیا۔ فَلَمْ نَزَلْ نَمْطُرَ إِلَى الْجُمْعَةِ الْأُخْرَىٰ، اور بارش ہوتی رہی یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ گیا، یعنی جمعہ سے بارش شروع ہوئی اور دوسرا جمعہ، کتنا تقریباً 7-8 دن ہو گئے مسلسل بارش ہوتی رہی۔ کہہ رہے فقال الیہ ذلک رجل او غیرہ، چنانچہ پھر دوسرے جب جمعہ کے دن آیا تو اسی آدمی نے یا کوئی دوسرا، راوی کو شک ہے، یا تو جو پہلے بارش کے لیے دعا کروایا تھا نا کہ اللہ کے رسول دعا کیجیے، وہی صحابی تھے یا کوئی دوسرے تھے، انہوں نے کہا فقال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول تہدمت البیوت، ہمارے گھر ہلاک ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ پہلے مکان کیا کچے ہوتے تھے، اور اس دور میں تو اور ہی کچے ہوتے تھے، تو مسلسل جب بارش ہو تو مکان تو گرنے پڑنے لگ جاتے ہیں، تو صحابی کہنا اللہ کے رسول بارش تو 7 دن ہو گئی ہے اور اب مکان تو ہمارے گرنے لگے ہیں، فَدَعُوا اللَّهَ يَبِسَهُ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اب بارش رک جائے۔ فَتَبَسَّمَ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ مسکرانے کی کئی وجہ ہو سکتی ہے، ایک وجہ یہ بھی سمجھ سکتی ہے کہ جب بارش رکتی ہے یا اللہ نعمتیں بندوں کو نہیں دیتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے بارش کے اسٹاک ختم، نعمتوں کا اسٹاک ختم جو اللہ دینا بند کر دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے جب بارش برسائی تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے ہاں پانی کی بھی کمی نہیں، کسی چیز کی بھی کمی نہیں، اس کے ہاں معاملہ تو کیا ہے، کن فیکن، اللہ کہتے یہ چیز ہو جا، کیا مجال کیوں نہ ہو، اس کو ہونا ہی ہونا، تو اللہ کے ہاں اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مسکرائے، اس کے بعد ثم قال حوالينا ولا علينا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور دعا میں کہا اللہ ان بارش کو اب ہم پر نہیں ہمارے پاس پڑوس میں برسا دے، یعنی مدینہ کی ارد گرد جو بستیاں ہیں جہاں ضرورت ہے وہاں بارش برسا دے، ہمارے لیے کافی ہو گیا۔ فنظرت الى السحاب تتصدى حول المدینہ کانوا اکلیل، راوی بیان کرتے میں نے بادل کی طرف دیکھا، وہ گویا پھٹ کر مدینہ کے ارد گرد چلے گئے، گویا سر پیچ ہے، یعنی وہ بیان کرتے ہیں جب بارش ہونے والی تھی آپ نے دعا کی، آسمان بالکل صاف تھا، آپ نے دعا کی، معجزہ کا ظہور ہوا اور بارش ہونے لگی، اور ایسی ہوئی کہ مسلسل 1 ہفتہ ہوتی رہی۔ اس کے بعد جب صحابی نے شکایت کی اللہ کے رسول بس، تو پھر آپ نے دعا کی، اور دعا کرتے ہی بالکل آسمان ایسا صاف ہو گیا کہ جیسے پہلا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ لیکن اس میں جو عبرت کی مین بات وہ یہ ہے کہ دعا، آپ دیکھیں گے ہر مشکل موڑ پر اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اس سے پہلے بھی آپ نے سنا اور یہاں بھی آپ نے دیکھا، تو یہی میں کہا کرتا ہوں اللہ کے بندو گھبراؤ نہیں، کتنے بھی مشکل حالات پیدا ہو جائیں یہ یقین رکھو کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، بس ضرورت ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، یہی اس کا حال ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔